والذی نستجاب والذی نستجابوا لربہم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت پچھلا جو سبجیکٹ چل رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، ان لوگوں کے کریکٹرسٹکس کو واضح کیا جا رہا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان کے اندر کون کون سے گن ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ہمیں میسج کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان آیات میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے کس طرح کے بندے پسند ہیں۔ اب اگر ہم ان پیغامات کو سننے کے بعد بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا نہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر دیکھ لیں اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا بندہ کہتا ہے جو اس کا مانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مانیں نہ اور پھر ہم کہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ پہ یا ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی ہدایت دی جاتی ہے، کسی عمل کے بارے میں فرمایا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، بندے کے اندر بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے مالک کی بات پہ وہ کان دھرے، اپنے مالک کی بات کو وہ سنے، اور ساری پرائرٹی اس کی اپنے مالک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے مالک کو بھول کر، اس کو اگنور کر کے اور لوگوں کی فیور لینا چاہے اور لوگوں کی محبتیں بڑھانا چاہے تو اس طرح کا بندہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے ایسے ہیں جن کو حکم کیا جاتا ہے وہ اوبے کر دیتے ہیں، وہ چون و چرا نہیں کرتے کہ ایسے تیسے اس میں سے بہانے بناتے ہیں، آیات کو اپنے حوالے سے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وائلیشن میں ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ تو
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میری بات مانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں جا بجا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھوس ہو، جیسے درخت اپنی جڑوں پہ قائم ہے، سال کے بعد بھی آگے دیکھیں وہ قائم ہے۔ کئی درختوں سے 100 سال ہو سکتا ہے، 200 سال ان کی عمر ہو درختوں کی، وہ قائم ہیں۔ تو جس طرح باقی سیٹ اپ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے نا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ نے قائم کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور وہ کسی طور پر وائلیٹ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ چاہتے ہیں تم نماز قائم کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کی ادائیگی میں اس کو چھوڑنے میں گنجائش نہیں ہے، مسٹ ہے یہ ادا کرنا۔ ایک بندہ غیر مسلم ہے، ساری زندگی وہ کفر میں رہا، لیکن اس کو توفیق ملتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ 12 بجے صبح دن کے وقت مسلمان ہوتا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تم غسل کر لو اور اس کے بعد ظہر نماز پڑھو۔ وہ جو ظہر نماز ہے نا، اس کے بعد وقفہ کوئی نہیں ہے، مرتے دم تک اس نے پھر نماز پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں وہ چھوڑ دے، کبھی پڑھ لے۔ جو ہی وہ مسلمان ہوا ہے، نماز کا سلسلہ جاری، اور تا دم زندگی اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کسی صورت میں نماز جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، اس طرح نماز پڑھنا قائم ہے۔ صلو کما ارئیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور نماز میں خشوع و خضوع ہونا اس کے لازمی اجزاء ہیں۔ دیکھیں نماز جو ہے یہ عبادت ہے، عبادت بندہ اپنے خالق کی کرتا ہے۔ اس میں اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کا دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دل میں خیالات، کبھی ظاہری حرکات، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قائم کرنے میں رکاوٹ ہے۔ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بندہ اپنے آقا اور مولا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر جاتا، وہ نماز کا حقدار نہیں ہوتا۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تو ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ تمہاری پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تو کم از کم تمہارے یہ جذبات
نماز میں ضرور پیدا ہونے چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم ان جذبات کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی ہماری نماز جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہمارا دھیان نہیں بٹے گا۔ ہم جو ہے مکمل انہماک سے قیام، رکوع اور سجدہ کریں گے، اور پھر ہم اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن مشاہدے میں آیا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی، معاملات خراب کے خراب ہیں، لینگویج میں ڈسٹربنس ہے، زبان میں جھوٹ بھی ہے، کریکٹر لوز بھی ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، پرامس کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں کر ایسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے۔ ہم اپنے اوپر جو ہمارے اوپر ہے نا کہ میں نے فرض ادا کرنا ہے، فٹافٹ فرض ادا کیا اور چلتے بنے، بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کے دوران پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اس لیے نماز کو اس کی اسپرٹ سے ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس میں نماز سر فہرست ہے، بیس ہے اس عبادت کی۔ جتنا ہم مرضی اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن نماز میں ہم اللہ کے ساتھ لنک نہ بنا سکیں تو پھر ہماری عبادت کچھ نہیں ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ جو نماز ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے صبح کی، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ذمہ لے لیتا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ظہر کے وقت تک اس سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی معاملات اس سے غلط ٹیکل ہو جاتے ہیں، تو ظہر تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے وہ عصر تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی چیزوں سے اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب ہم اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر نماز پڑھیں گے، یہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کی جو پوزیشن یہ ہے کہ جیسے ایک بندے کے گھر کے پاس سے نہر گزرتی ہے اور وہ ہمہ وقت نہایا ہوا ہوتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، میں نے کب نہانا ہے، ہر وقت وہ نہا سکتا ہے، پاک صاف رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی صاف کر دیتے ہیں جیسے ایک بندہ نہر کے کنارے بیٹھا نہا رہا ہے، اس کو پانی دستیاب ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے اور صبح نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اگرچہ وہ سویا ہوا ہے اس کو ساری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز جو ہے نا اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا سنائی دینا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کئی بندے بالکل خاموش نماز پڑھتے ہیں، ان کی جو زبان ہے وہ نہیں ہلتی، ان کے دانت آپس میں ایسے نہیں لگتے، جس کی وجہ سے جو الفابیٹس ہوتے ہیں نا حروف تہجی، وہ صحیح ادا نہیں ہو سکتے، اور صحیح نہ ادا ہونے سے
یہ نقصان ہوتا ہے کہ الفاظ کی کنسٹریکشن صحیح نہیں بنتی، پھر اس کا معنی صحیح نہیں بنے گا۔ عربی میں تو زیر زبر کا فرق بھی جو ہے وہ کہیں کا کہیں لے جاتا ہے، تو باقی جو حروف تہجی ہیں جیسے را ہے، را ہے، رال ہے، زا ہے، راد ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ ایک بڑا اسکل والا کام ہے، سمجھنے والا کام ہے۔ تو اگر ہم ایسے ہی زبردست طریقے سے دوڑیں گے اور الفاظ کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کریں گے تو ہمارا خشوع و خضوع قائم نہیں ہو سکے گا اور ہمیں نماز کا مزہ نہیں آئے گا۔ ایک تو پہلے کا اب ہمارا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں ہر چیز کے میننگ آنے چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ چلے کہ کیا اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو نماز ہے نا، یہ اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا ہے بندے کا اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمیں پتہ نہ چلے ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں اللہ کیا سمجھے گا کہ یہ بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اس کو خود نہیں پتہ کیا باتیں ہو رہی۔ پھر آپ بتائیں ہمیں اس نماز کا کیا انعام ملے گا جب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیسے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نماز قائم کرنے میں آتی ہیں۔ بالکل ہائی الرٹ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور پورے قیام، رکوع، سجود اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور پوری توجہ ہماری سجدہ جہاں ہم کرتے ہیں وہاں پر نگاہ ہونی چاہیے، اور ذہنی طور پر ہم فارغ ہوں، ہم ایزی ہوں۔ بہت سے معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ابھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسرا ہمارے سر پہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہمارے سر پہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں مزہ نہیں دیتی۔ جو ہی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں ہمارا دھیان بٹ جاتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رکعت ادا ہو رہی ہے۔ جب ہم سلام پھیرنے لگتے ہیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کام ختم ہو گیا، لیکن یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ نماز میں رکعتیں کتنی پڑھی گئی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں عبادت میں پتہ نہ چلے کیا عبادت ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے، پہلے سے یہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا تو سب سے پہلے جو کھاتا کھلے گا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا، اور وہ ایسا کھاتا ہے جب بھی وہ کھل گیا، اگر اس کو جو ہے وہ صحیح پذیرائی مل گئی، اس میں وہ اچھا پاس ہو گیا، تو اس نے پھر اپنا امپریشن ڈیولپ کر دینا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کو اچھا سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، نیک ہے، اس نے نمازوں کی حفاظت کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز قائم کرو، خصوصی طور پر درمیانی نماز۔ تو یہ جو نمازیں ہیں اس کی حفاظت کا اللہ نے کہا کہ یہ اس کی حفاظت کرو، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا اس نے میرے نمازوں کی حفاظت کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو باقی جو اس کے کھاتے ہیں، کھاتے تو بڑے زیادہ ہوں گے، لمبے چوڑے کھاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف فرمائیں گے، اس کو ایزی کر دیں گے، اس کو لائٹ بنا دیں گے، اور بندے کی کامیابی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز کے بغیر بندے کا نہ درود شریف قبول ہوتا ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے روزے قبول ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، لنک ہے یہ ساری چیزیں نماز کے ساتھ، تو ہمیں جو ہے نا اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں مسلمان ہو اور وہ
نماز کی ادائیگی نہ کرے تو بتائیں وہ کس طرح کی مسلمانی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندے، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اس بارے میں آپ سے بار بار انٹریکشن ہوا ہے نماز کے بارے میں، آج پھر ہم نے اس پہ وقت لگایا ہے۔ یہ جو ہے نماز چھوڑنا سب سے بڑا ظلم ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ ہماری بیس ہے، اور نماز جو ہے اس پہ بہت شدید پکڑ ہے اور اس کی کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں، کسی بات کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سولو فلائٹ کر لیتے ہیں، ایک ہی بندہ فیصلہ کر کے امپلیمنٹ کر دیتا ہے، بلکہ وہ بیٹھتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بٹھاتا ہے اور سارے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پھر جو کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ مشورہ جو ہے کرنا لازم ہے، مشورہ کرنا لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر موقع پر مشورہ کرتے تھے۔ جیسے جنگ کا خطرہ ہے، مشورہ کر لیا، مال غنیمت تقسیم کرنی ہے، مشورہ کر لیا، اور اسی طرح لوگوں کے مسائل ہیں، ڈینجرس مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے مشاورت کر لی۔ تو مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کا عمل جاری رکھتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو خرچ کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔